بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاستہ کی مشہور زمانہ کتاب ابو داؤد کی حدیث شریف نمبر 5117 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جسے کنویں میں گرا دیا گیا ہو اور پھر اسے دم سے پکڑ کے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہاں مکمل ہو گیا کہ جو آدمی بے جا ناحق طور پہ اپنی قوم کی حمایت کرتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر گیا ہو اور اب اسے نکالنے کے لیے اس کی دم کو پکڑا گیا ہے اور دم سے پکڑ کے اس کو کھینچا جا رہا ہے تاکہ وہ کنویں سے باہر نکل آئے، حالانکہ دم سے کھینچنے سے وہ کبھی بھی کنویں سے باہر نہیں نکل سکے گا، کیونکہ ایسا آدمی گمراہی کے آخری کنارے تک پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ آپ اس مثال کو ذرا پھیلائیں تو یاد رکھیں، جو لوگ ناحق طور پہ اپنے فرقوں کو، جماعتوں کو، پارٹیوں کو، گروہوں کو اور اپنی سیاسی و مذہبی شخصیات اور جماعتوں کو یا اپنے پیروں کو یا اپنے مولویوں کو یا اپنے ذاکروں کو ناحق طور پہ قرآن و سنت کی مخالفت کے باوجود بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں اور چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، جو ناحق طور پہ اپنی پسندیدہ شخصیات، فرقوں اور جماعتوں اور پیروں اور مولویوں اور ذاکروں کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے حق ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی کسی لالچ میں، طمع میں ان کو سپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کی مثال اس اونٹ کی طرح ہوگی جو کنویں میں گر گیا ہو اور اسے دم سے پکڑ کے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو جس طرح دم سے اونٹ کو پکڑ کے نہیں نکالا جا سکتا، اسی طرح یہ بندہ اس حد تک گمراہی میں چلا گیا ہے کہ اس کی واپسی تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے تو یہ واپس آ سکتا ہے۔ لہٰذا حق کے سامنے اپنی آنکھیں بند نہ کریں، ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف ناحق ہو تو ناحق کو چھوڑ دیں، حق کو اختیار کر لیں، کیونکہ اچھی بات پہ عمل تیرا کام ہے، یہ نہ پوچھیں قائل کون ہے، کیا نام ہے۔ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ناحق کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، ورنہ یہ مثال ہمارے اوپر پوری طرح فٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ناحق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔